وفا کا رشتہ ہے نا یہ بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بہانے کر کر کے نا لوگ بہانے کر کر کے بہانے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ فلانا نہیں ٹھیک, میں تھا نہیں جانتا, یہ تیرا بہانہ ہے. ہمیں کیا لگے کوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جس کا یار سے رشتہ ہے اس کا ہم سے رشتہ ہے, جس کا محبوب سے تعلق ہے اس کا ہم سے تعلق. ہمیں تو اتنی خبر ہے میرے بھائی. اس رستے کے ہمیں ساری زندگی گزر گئی شاکی کرتے کہ پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں. وہ لوگ آئے, انہوں نے وہ سفر کیا, اس سفر کو طے کر کے وہ لوگ آگے بھی گزر گئے, انہوں نے وہ رستہ آگے کی طرف گزار لیا. حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب کے استاد بھائی تھے. محدث اعظم سے حاجی صاحب کو بھی خلافت تھی, شاہ صاحب کو بھی خلافت تھی. تو حاجی صاحب کا میں نے شاہ صاحب کو ادب کرتے دیکھا. میں نے شروع میں کہا کہ شاہ صاحب سید تھے, انہیں پتا تھا, وہ شیخ الحدیث تھے, انہیں اس بات کی خبر تھی, وہ مناظر تھے زمانہ اس بات کو, لیکن انہوں نے احساس نہیں پیدا ہونے دیا کہ میرے اندر یہ سارے کمالات ہیں. کچھ لوگ محنت کر کے عاجزی حاصل کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے خمیر میں اللہ یہ دولت پیدا کر دیتا ہے, ان کے خمیر میں یہ دولت ہوتی ہے, ان کے خمیر میں. ابھی میں جب آیا ہوں تو ایک سنگی, میں وضو کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگے دستار مجھے دے دیں. تو میں نے کہا میرے ساتھ بچہ ہے وہ پکڑ لے گا. تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے جدو تسی آندے سو تے شاہ صاحب فرماندے سن علماء علی کرسی لے آؤ. تو یار یہ کسی کو عزت دینے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے, کسی کو اٹھ کے ملنے سے اس میں کمزوری آتی ہے. ساتھ والے جو دائیں بائیں مرید ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. یہ کمزوری ہے, یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ ہم کسی بندے کو عزت دے کے سمجھتے ہیں شاید میرے مرید بگڑ جائیں, کوئی اور بھی ہے. صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بیچ بیٹھے تھے, یوں لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے. سامنے سے امام حسین تشریف لائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینے میں ٹھنڈی بارش, ٹھنڈی ہوا تازی تازی گزری تھی. چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی کھڑا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹوئے, پانی بھرا ہوا تھا. امام علی مقام نے گھوڑے سے پیر زمین پہ رکھا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا چہرہ میری طرف ہے, پیچھے جو بندہ آ رہا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں, بہت سارے عوام میں سے لوگ نہیں دیکھ رہے. تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے, عوام نہیں دیکھ رہی تھی. جب امام علی مقام نے پیر رکھا نا زمین پہ تو مدینے کی تھوڑی سی مٹی امام علی مقام کے پیر چومنے لگی, ذرا کیچڑ لگ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے نا اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا, اپنے مریدوں میں اٹھ کے کسی اور کو بھی عزت دینا خاصا مشکل کام ہے. لیکن امام حسین حضرت ابو ہریرہ لوگوں کے بیچ میں سے اٹھے. کسی شاگرد کو آرڈر کرتے وہ اٹھ کے امام صاحب کے پاس جاتا, لیکن جناب ابو ہریرہ اٹھے, صاحب طبقات لکھتے ہیں, پھر گئے. اور پھر حضرت امام حسین جوان تھے, جناب ابو ہریرہ کی داڑھی سفید تھی, پر اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے, او نسلاں تاک نہیں بھول دے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کے پیروں میں بیٹھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ادھر دیکھنا میری طرف, دستار تو میں نے بھی باندھی ہے, بڑے لوگ باندھتے ہیں, پر دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. حضرت جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جناب ابو ہریرہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے اپنی پگڑی کو کھولا اور اپنی دستار کو کھول کے تو امام علی مقام کے پیروں کو صاف کیا. سیدنا امام حسین نے 2 قدم پیر پیچھے ہٹائے اور فرمانے لگے حضور آپ بوڑھے ہیں, میں جوان ہوں, میرے نانا کے صحابی ہیں, آپ یہ کام نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں حسین ابن علی کے پیر نہیں دیکھ رہا, میں محمد عربی کا لہو دیکھ رہا ہوں, میں ان کا خون تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب. میں نے کہا ان لوگوں نے تعین, یہاں لوگ لکھوا بھی لیتے ہیں کہ میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سوروردی ہوں. تیری کوئی عادت بھی تو بتائے نا کہ تو کسی سلسلے کا ہے, تیرا کوئی طریقہ بھی تو بتائے نا, تیرا کوئی لب و لہجہ بھی بتائے نا, کہ یہ بس چمکانے کے لیے بتانے کے لیے لکھ لیا ہے. اپنی تربیت کریں اور اپنے بزرگوں کے نقوش قدم کی طرف سفر کریں. ان لوگوں نے بتایا, علم پڑھایا اور عمل سے سارا کچھ بتایا, انہوں نے ڈیوٹی کر کے دکھائی.
شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بڑی تواضع تھی، بڑا پیار تھا، بڑی ٹھنڈک تھی، بڑا حسن تھا۔ بڑے سارے لوگ جب زمانے کی تیز دھوپ سے گھبرا جاتے تھے تو وہ شاہ جی کے آنچل میں آ کے پناہ لیتے تھے۔ وہ ان کی سفید داڑھی پر گرنے والے آنسوؤں کے قطروں کو اپنے لیے راہ نجات سمجھا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی، محبت لب و لہجے کی محتاج نہیں ہوتی، محبت اپنا رستہ بناتی ہے، محبت راہ دکھاتی ہے۔ شاہ جی اپنے دھیمے لب و لہجے میں نعت بھی سنایا کرتے تھے۔ میں ایک دن مولانا ابراہیم خوشتر کی ایک کتاب ہے تذکرہ جمیل، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام کے حالات پہ لکھی ہے، تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی تو میں نے شاہ جی کو دکھائی۔ میں نے کہا حضور یہ کتاب ہے، اس میں تو خوشتر صاحب کے ساتھ شاہ صاحب کلاس فیلو رہے تھے، تو شاہ صاحب نے ان کا کلام چھیڑ دیا جو انہوں نے حضرت شیخ الحدیث کی یاد میں لکھا تھا، اور پھر حضور مفتی اعظم نے جو اپنے غلام کے لیے لکھا تھا وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے جاتے تھے، ان کی داڑھی پہ آنسو گرتے جاتے تھے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان بچہ تھا تو وہ رونے لگ گیا۔ میں نے اس کے کان میں پوچھا، میں نے کہا یار تینوں کی سمجھ آئی ہے؟ کہتے سمجھ کوئی نہیں آئی، کیف بڑا آیا ہے۔ کسی کے آنسو کئی دفعہ نا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے مہمان نواز تھے، بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، تو شیخ سعدی نا اکثر قرضہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کی خدمت کرتے، مہمان نوازی کرتے۔ ایک دن وہ سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، کہا بابا پیسے دے۔ وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں، حضرت سعدی کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی چیز ملے تو مہمانوں کی میزبانی تو کروں، کوئی شے ملے۔ اتنے میں ایک بچہ آ گیا، وہ کچھ بیچ رہا تھا، اے بال نہیں بیچ دے کھیل مرونڈا، تو آ گیا کوئی چیز بیچنے والا، کہنے لگا لینی ہے؟ تو حضرت سعدی فرمانے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے۔ اس نے کھلا دی۔ بچہ کہنے لگا حضرت جی پیسے؟ فرمان لگے تم ہی بہ جا، سارے پیسے لے نہیں آئے نے، بہ جانا انہوں نے لبن گے تو تینوں بھی لب جان گے۔ بچہ کوئی صاحب درد تھا، رو پڑا، کہنے لگا حضور یتیم ہوں، 3 بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں، انہوں نے روٹی بھی کھانی ہے، امی نے دوائی بھی کھانی ہے، تو پیسے۔ جب وہ رویا نا تو ایک حضرت سعدی کا مرید آیا کرتا تھا، کبھی کبھی بڑا تاجر تھا، وہ آیا اور 400-500 دینار نذرانہ لے آیا، تو حضرت صاحب نے باقیوں کو قرضہ بھی دیا، اس بچے کو پیسے بھی دیے، کچھ بچ بھی گئے، باقی تو چلے گئے۔ ایک صاحب دل بندہ تھا، کہنے لگا حضور ہم روز پیسے لینے آتے تھے، ملتے نہیں تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو جناب سعدی فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، ایک رونے والا ملا ہے نا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا ہے۔ شاہ جی رونے والے تھے، وہاں کو بیٹھتا تھا تو اس کی آنکھیں بھی پرنم ہو جایا کرتی تھیں۔ کرامتوں پہ بس نہ کرو یار، اس رستے کے مسافر بھی بنو۔ میں نے ابھی وضو کیا ہے اور میں کچھ دنوں سے بیمار بھی ہوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھنے، قطعاً نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ پیچھے بھی بٹھایا جائے نا تو ہماری یہ عزت ہے، اس لیے کہ ہم شاہ جی کے مزار پہ آئے ہوئے۔ ان چکروں سے باہر نکل آؤ، بچ جائیں گے ہم لوگ، باہر نکل آؤ۔ وہ جو میری طرح کا مولوی اور پیر وہاں کھڑا ہو کے انتظار کرتے ہیں نا، پہلا نعرہ بجے گا تو پھر اگے جاواں گے، بڑی خرابی آ گئی ہے، اس سے ماحول بگڑ گیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کہیں تو ایسا ہونا چاہیے جہاں بندہ غلام بن کے بھی جائے، کوئی تو جگہ ہو جہاں بندہ پیچھے بھی بیٹھے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر جگہ انسان عزتیں اور صلاحیتیں اور سٹیج ہی ڈھونڈتا پھرے؟ اس سے تو غبار چڑھ جائے گا۔ کبھی اس غبار کو اتارو بھی، کبھی کسی گلی میں نوکر بن کے بھی جاؤ، کبھی کسی گلی میں غلام بن کے بھی جاؤ، کبھی کسی جگہ جھاڑو لگانے کا پروگرام بھی بناؤ۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ آخر